اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے گناہ کے حوالے سے، کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں۔ کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ احساس رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جزا اور سزا کا دن آنا ہے۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے اور اگر ہمارے لیے فیصلہ جہنم کر دیا گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ کہیں رب کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا، یہ کام کرنا میرے لیے گناہ تو نہیں ہے۔ اگر گناہ ہے تو کس درجے میں ہے، یہ گناہ صغیرہ میں آتا ہے، کبیرہ میں آتا ہے۔ بہت ساری اس بارے میں معلومات کا خزانہ لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ علمی شخصیت ہے، وہ ہم سب کے پیارے، آپ کے ہمارے جانے پہچان ہیں، مفتی فرحان شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اب وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے حضور، بہت احسان ہے میرے رب کا۔ حضور، بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ عمومی طور پر تو لوگ انتخاب نہیں کرتے اس طرح کے عنوان کا، یعنی گفتگو کے لیے، لیکن اس انداز سے بھی سوال جواب کے انداز میں۔ ویسے ہمارے علماء کرام تو گفتگو ممبر و محراب سے بھی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً گناہ اور نیکی کے حوالے سے اویئرنیس تو دیتے ہیں، لیکن شاید یہ جو ٹاک شو جس طرح ہم کر رہے ہیں، ٹاکی کر رہے ہیں، سوال جواب کی صورت میں یہ ایک منفرد پروگرام ہوگا۔ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مفتی صاحب، آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بیسیکلی گناہ کیا ہے، شریعت میں اس کی تعریف کیا ہے، ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور جو کاوشیں آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے آمین اور مزید اللہم ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سب سے پہلے اگر اس کی لغوی تعریف یعنی لٹرل میننگ یا ڈکشنری میننگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو، یہ گناہ جو ہے اردو اور فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں گناہ کی معرفت کے حوالے سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اثم بھی استعمال ہوا ہے، ذنب بھی استعمال ہوا اور معصیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو اس کے لٹرل میننگ ہو گئے۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو ایمان کی ڈیفینیشن سے ہی لنک ہے اس کی ڈیفینیشن۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دینا بس، اور انکنڈیشنل سرنڈر کرنا۔ جو ان کا حکم ہے وہ عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، مینو ان تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کی پوری کوشش کرنا ہے۔ لہٰذا اس حکم کی جہاں بھی وائلیشن ہوگی، جہاں بھی اس حکم کی نافرمانی ہوگی، وہ گناہ ہوگا۔ یہ بنیادی بات اس میں ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم اس کی ٹیکنیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں، فقہی سائڈ پہ۔ بالکل صحیح۔ وہ کیا کہ ہم ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں یعنی کمانڈمنٹس ہیں، اس کے ایک لیولز ہیں۔ ہر حکم ایک درجے کا نہیں ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں شرعی درجات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے فرض۔ فرض کا مطلب ہے کہ کمپلسری ہے، ہر حال میں کرنا ضروری ہے، مست ہے۔ یعنی اس کی ایکسیپشن بہت ہی ریئر ہوتی ہیں، بہت ہی کوئی کرٹیکل سچویشن ہو جائے نا تو اس کی ایکسیپشن ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی ہے۔ تو فرض کرنا ہر حال میں ضروری ہو گیا، لہٰذا جو کام آپ پہ فرض تھے وہ آپ نے نہیں کیے تو یہ وائلیشن ہوئی، اور یہ وائلیشن سب سے ہائیسٹ لیول کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں حرام۔ اور بعض کام وہ ہیں کہ جو ہمیں منع کر دیے گئے ہیں، پروہیبٹڈ ہیں، ہمارے لیے منع ہے، تو ان کو اگر کوئی کر لے گا تو بھی وہ حرام کام ہو جائیں گے۔ اس کی ایک دو مثالیں سمجھ لیں۔ جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ حرام کام ہے، کیونکہ یہ سب سے ہائیسٹ لیول کا کام ہے، اس کو اگر وائلیشن کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ آ جاتے ہیں واجب۔ واجب بھی ضروری ہوتا ہے لیکن فرض کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ بھی ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے مقابلے میں آتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی ایسا مکروہ جو گناہ والا مکروہ ہے۔ تیسرا درجہ آ جاتا ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس چیز کو عبادت کے طور پہ اپنایا ہے، اکثر اوقات کیا ہے، بس چند بار اس کا ترک فرمایا ہے، اس کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے ظہر کی سنتیں 4 پہلے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ اولاً اساءت کہلاتا ہے۔ اساءت کا مطلب ہے برا کام ہے، لیکن اگر کوئی اس کو لگاتار کرے گا 3 بار بغیر درمیان میں توبہ بھی نہیں کرے گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا مکروہ تحریمی میں۔ تو آسان زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں اور سنت موقدہ ہیں اور حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، ان کو کرنا اور ان سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، ظاہر بات ہے کہ
ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ تو کبیرہ گناہ ہے، نہیں اس سے تو بالکل بچنا ہے، صغیرہ گناہ، تو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کیا آپ مثال دیں گے کہ کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کبیرہ اور صغیرہ کی کیٹیگری صرف اس اعتبار سے ہے کہ اس پہ پنشمنٹ کیا ہوگی، پنشمنٹ کے اعتبار بس سے ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ ہے تو ہاں اس سے بچنا، اور صغیرہ گناہ تو یار چلو کر لو، یہ نہیں، یہ اللہ کی، جب اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا، سر جھکا دیا ہے، انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیا ہے، تو اب اس کے کسی بھی حکم کی نافرمانی قابل قبول نہیں۔ دوسرا اس کا تصور بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے، قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت مبارکہ 37 ہے کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، تو دیکھیں یہاں کبیرہ کا ورڈ آیا، اس کا مطلب ہے یہ کیٹیگرائزیشن ہے، یہ ڈویژن ہے شریعت میں، پہلی بات۔ اب اس میں بڑا اختلاف ہے علماء کا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کیونکہ مختلف احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے، کسی حدیث میں 6 گناہوں کو بیان کیا ہے، کسی میں کچھ اور بیان کیا ہے، تو بعض علماء کے بہت مختلف اقوال ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن جو سب سے بہترین قول ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں کسی بھی گناہ کے کبیرہ ہونے کے لیے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے گی وہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ پہلا یہ فرمایا کہ جن گناہوں پہ حد بیان ہوئی ہے، حد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کرنے پر قرآن میں اس کی سزا بیان کر دی گئی، جیسے قتل اگر کوئی کر دے گا تو اس کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، چوری کرے گا اس کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، زنا کرے گا اس کی سزا بیان ہوئی ہے، ان کو حدودات کہا جاتا ہے۔ تو جس حکم پر یا جس گناہ پر حد بیان ہو گئی وہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ دوسرا، جس پر آخرت میں عذاب بیان ہو گیا ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے خاص طور پہ، تو وہ کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس معاملے پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں چلے جائے گا۔ پہلے کی مثال حد کی تو میں نے دے دی آپ کو، دوسرا جس پہ وعید بیان فرمائی جیسے نماز کا ترک، روزے کا ترک، اس پہ وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جس پہ لعنت فرمائی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ ٹیٹو بنانے والے جو جسم کو گودتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جس میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تقسیم اس میں بیان کی گئی۔ بہت بہت کمال انداز سے مفتی صاحب نے یہ بڑا زبردست آپ نے بتا دیا کہ بھئی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب چھوٹے گناہ بار بار اگر کیے جائیں تو کیا وہ پھر بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں؟ اب یہ جو سوال ہے اور پہلے والے سوال میں نے شروع میں جو بات کی ہے کہ گناہ تو گناہ ہے نا، وائلیشن ہے، تو اس میں ایک اور بات ذرا سمجھیے گا کہ ایک ہے کہ ایک انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اس کے اندر ایک کمزوری کا عنصر ہے، پھر ماحول بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے گناہ کو، تو انسان نفس کے بہکاوے میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر لیتا ہے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ایک ہے کہ جو بالکل ایک دم دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے گناہ کر رہا ہے، بے باک ہو کے کر رہا ہے، تو اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور گناہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو ہلکا جان رہے ہیں۔ تو یہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ کا اصرار کیا جائے گا تو وہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو کیا علماء نے اپنی رائے سے بیان فرما دیا؟ نہیں، اس پہ حدیث مبارکہ ہے شعب الایمان کی، کوئی کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ولا صغیرۃ، اور کوئی چھوٹا گناہ بصغیرۃ مع الاصرار، اصرار کے ساتھ وہ چھوٹا نہیں رہتا، یعنی وہ بڑا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس پہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک صغیرہ گناہ 3 بار کر لیا تو اس صورت میں وہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی صغیرہ گناہ کیا ایک، اور آج کر لیا وہ، اور پھر دوبارہ دوسرے دن کر لیا اور درمیان میں توبہ نہیں کی، پھر تیسرے دن کر لیا اور درمیان میں توبہ نہیں کی، تو جب وہ تیسرے دن کر لے گا تو گویا کہ لگاتار 3 بار پایا گیا، یہ اصرار پایا گیا، اور اس وجہ سے وہ گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر یہ ہوا کہ جیسے آج کیا لیکن اس کے بعد توبہ کر لی، اور توبہ کا مطلب سچے دل سے توبہ کر لیا، تو پھر اس صورت میں وہ رائٹ آف ہو گیا۔ تو اب دوسرے دن جب وہ گناہ کر رہا ہے تو اکاؤنٹ 0 ہے اصل میں، تو اب یہ کر رہا ہے تو دوبارہ یہی معاملہ، یعنی وہ پہلا گناہ قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت یہ بڑا اہم سوال ہے میرا، بعض اوقات ایک بندہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے حساب سے تو یہ بڑا گناہ نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ بڑا گناہ ہے، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے گناہوں کے بنائے کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو اب یہ ہم جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہمیں برا لگ رہا ہے وہ برا ہے یا وہ گناہ ہے، یہ شریعت کا جو معیار ہے اسی کے مطابق اس کو چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ سمجھ لیجئے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے گناہوں کے بارے میں پوچھا گناہ کیا ہے اصل میں، تو فرمایا کہ البر حسن الخلق، جو اچھائی ہے وہ حسن خلق ہے، یعنی اچھی عادت ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ جو ہے تیرے دل میں کھٹ کے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو برا سمجھے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے۔ صحیح۔ تو یہ اسٹینڈرڈ آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ دل میں اگر کوئی بات کھٹکتی ہے تو پھر وہ بات اسے اجتناب کرنا ہے،
لیکن ذرا سمجھیے گا، حضور علیہ السلام کا ایک اسٹیٹس ہے حکیم اعظم ہیں. آپ سامنے والے کی مزاج، اس کی طبیعت، اس کی شخصیت کے مطابق کلام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا تو آپ دلوں کے حال پہ بھی مطلع ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسی پرسنالٹی سامنے ہوتی ہے نا، بالکل اسی کے مطابق کلام فرمایا کرتے تھے. اب اس میں بس میں ایک مثال دوں گا تو یہ بات بالکل سمجھ جائے گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اگر ایک نارمل بندہ ہے، اس کو کوئی میٹھی چیز دی جائے گی، وہ فوراً مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے بتا دے گا میٹھا تیز ہے، کم ہے، یا کس نوعیت کا میٹھا ہے، یا کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے. اور اس کو کوئی پھیکی چیز دی جائے گی وہ سمجھ جائے گا، کوئی کڑوی چیز دی جائے گی وہ ہو جائے گا. لیکن ایک بندہ بخار میں جو بیمار ہے، جس کی وجہ سے اس کا گلا کڑوا ہو گیا، تب اس کو ایک پانی دیا جائے گا جس کا ٹیسٹ کوئی کڑوا نہیں ہے، لیکن جب وہ پانی پی گا تو کڑوا محسوس ہوگا. یہ صحابی رسول تھے جن کا دل پاک و صاف ہے، ایمان کے نور سے منور ہے، حضور کی صحبت یافتہ ہے. یہ اتنے کلین تھے کہ جب بھی کوئی غلط کام کا احساس ہوتا تو فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہو جاتا. اور ہمارے یہاں اب یہ حال ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے اتنا زیادہ انفلوئنس ہو گئے ہیں، اور کچھ گناہ جو ہم نے بچپن سے دیکھے ہیں اور جوانی تک دیکھتے رہے ہیں تو ان کی قباحت ہمارے دل سے نکل گئی ہے، ہمارے دل میں کھٹکتے ہی نہیں ہیں. اور بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے کہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھے محسوس ہونے لگتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ وائرل ہوا کہ وہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں عورت ڈانس کرتی ہے تو میرے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، میں تو یہاں رو رہا ہوں بیٹھ کے. یعنی آپ ذرا دیکھیں جو سری حرام کام ہے وہ بھی اس کے دل میں شیطان نے نیکی کے طور پر پیش کر دیا ہے. تو اب ایسے لوگوں کے دل کا اعتبار نہیں ہوگا نا. تو یہ ان لوگوں کے دل کا اعتبار ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں، جو اللہ والے ہیں. ان کے دل میں کوئی بات کھٹکے نا تو بات سمجھ میں آتی ہے. یا جو اہل علم ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی نیا مسئلہ پیش آیا، اس ٹائم انہوں نے اس پہ سوچ و بچار نہیں کیا ہوا، لیکن ان کا دل بول رہا ہوتا ہے یار اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ذرا سوچتا ہوں پھر ہمیں اسے کرنا ہی نہیں کرنا. لیکن عام بندے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ بیچارہ وہ کر سکے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو نماز روزے کا پابند ہے، شریعت پہ کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اہل علم میں سے نہیں ہے، علم نہیں سیکھا ہوا اتنا. اب روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی خاتون پڑی ہوئی ہیں، بالکل روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل لہو لہان ہوئی ہوئی ہیں، اور کوئی دوسرا بندہ نہیں جو ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائے. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کسی خاتون کو ہاتھ لگانا جو ہے نا یہ تو گناہ ہے، میرے دل میں کھٹک رہا ہے. اب یہاں شریعت کا حکم ہے تم پہ لازم ہے کیونکہ تم ہی کھڑے ہو اور تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. اب آپ دیکھیں نیکی بھی جو ہے وہ کیا ہے، گناہ کے طور پہ کھٹک رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کا دل پاکیزہ ہو، اس کے لیے یقیناً حدیث مبارکہ دل میں کھٹ کے اس کو دور ہو جاؤ. ورنہ اہل علم سے رابطہ کریں اور پھر معلوم کر لیں، اگر گناہ ہو تو یقیناً چھوڑ دیں، اور اگر نیکی ہے تو اس کو اختیار کر لیں. جیسے وہ کہتے ہیں وہ سب دل کے مفتی سے پوچھو. ہاں یہ وہی والی بات. یہ بالکل بالکل. لیکن وہ دل کا مفتی کچھ علم بھی ہونا چاہیے، خالی نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ، زبردست، کیا بات ہے، زبردست. اچھا حضرت، کیا لا علمی کی وجہ سے یعنی کوئی گناہ ہو گیا تو اس صورت میں بھی گناہ شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا واضح فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. صحیح. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. یہ بنیادی بات علماء نے اس پہ بہت واضح انداز میں لکھا. امام اہل سنت پہ بھی اس میں بیان فرمایا، جہاں جہاں ایک مسلمان کی ضرورت اکثر پڑتی رہتی ہے وہ مسائل وہ سیکھے گا. مثال کے تو ایک بالغ شخص ہے تو وہ طہارت کے، نماز کے، روزے کے، یہ سارے مسائل سیکھے گا. مال آ گیا تو زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی سیکھ لے گا. نکاح کرنے جا رہا ہے تو نکاح اور طلاق کے بنیادی مسائل سیکھ لے گا. یہ بنیادی بات ہے کیونکہ ہر بندہ عالم دین نہیں بن سکتا. اور یہ قرآن کریم میں بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں سے کوئی ایک گروہ نکلے اور وہ جا کے دین کا تفقہ حاصل کرے اور واپس آ کے لوگوں کو ان کی اصلاح کرے، ان کو ڈرائے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب تو نہیں جا سکتے کیونکہ کار زندگی پھر نہیں چل پائے گی. صحیح. تو عام بندے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بنیادی مسائل سیکھ لے، یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں کہ وہ بنیادی علم ہی نہیں سیکھتے. روزوں کے بنیادی علم معلوم نہیں ہے، طہارت کے معلوم نہیں ہے. ایون کہ میں نے تو سفید داڑھی والے لوگوں کو بھی غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کبھی کوئی اگر تھوڑا سا ایک جملہ بھی کہہ دیا جائے تو بولتے ہیں مولانا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے نا تب میری داڑھی نکل آئی تھی، تم ہمیں سمجھا رہے ہو وضو کرنے کا معاملہ. یہ معاملہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اصلاح قبول نہیں کرتے ہیں در حقیقت. بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم نے اس فیلڈ میں آئے تھے تو درس دیتے تھے تو لوگوں کو ایک دن ہماری باری ہوتی تھی کہ بھئی لوگوں کو روکنا ہم نے، درس کوئی اور دے گا. تو میں نے ایک بزرگ کو روکا جو نماز پڑھ کے نکل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کو روکو جن کو معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے. تو یہ جو رویہ ہے اصل میں در حقیقت یہ انسان کی اصلاح کی طرف لے کر آنے نہیں دیتا ہے. تو جن لوگوں نے فرض علم نہیں سیکھا ہے اب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اب اس کو دوہرا گناہ ملے گا. پہلا وہ جو اس نے گناہ کر لیا اس کا تو گناہ ملا، اور وہ جو فرض علم نہیں سیکھا اس کا گناہ بھی ملے گا. تو گویا کہ آپ یہ بالکل یہ حدیث روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اہل علم گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ ہے، اور کوئی جاہل گناہ کرتا ہے تو اس کو دو گناہ ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن اس سے اہل علم جو ہمارے خاص طور پہ دینی بھائی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا گناہ ایک ہی ہے. نہیں، بعض دفعہ وہ گناہ لکھا تو ایک جائے گا لیکن اس کی قباحت بہت زیادہ ہوتی ہے.
ایک عام بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کوئی ایک اہل علم اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی دینی وضع والا شخص کوئی گناہ کرتا ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. اگر علماء جو ہے مستحب ترک کریں گے تو لوگ سنت کو ترک کریں گے، علماء سنت کو ترک کریں گے تو لوگ واجب کو ترک کریں گے، اور علماء واجب کو ترک کریں گے تو لوگ پھر فرض کو ترک کریں گے، یعنی حرام میں جا پڑیں گے، اور اگر علماء حرام میں پڑھیں گے تو لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ وہ آئیڈیل ہے نا، وہ سوسائٹی کو لے کر چلنے والے ہیں، لوگ ان سے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے ہی رکھتے ہیں، اوپر نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی غلطی جو ہے نا وہ سوسائٹی پہ زیادہ امپیکٹ ڈالے گی، اور زیادہ امپیکٹ ڈالے گی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا عتاب بھی زیادہ ہو جائے. تو اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. حضور یہ ارشاد فرمائے گا کہ گناہ کیا صرف عمل سے ہی ہوتا ہے، یا ذہن میں اگر خیالات آ رہے ہیں یا نیت اس طرح کی گناہ کی بن گئی ہے تو اس صورت میں بھی گناہ لکھا جائے گا؟ دیکھیں اس میں پہلے ایک اصول سمجھ لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، یہ بنیادی بات ہے. لہٰذا کوئی خیال اگر میرے ذہن میں آتا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں حاجز کہتے ہیں، تو میرا تو کنٹرول ہی نہیں نا اس پہ. اللہ نے شیطان کو مقرر کیا ہے کہ وہ ڈال سکتا ہے، اچھے خیال بھی آتے ہیں برے خیال بھی آتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی گرفت نہیں چاہے برا خیال ہے. دوسرا اصطلاح استعمال ہوتی ہے خاطر، بار بار خیال آ رہا ہے، یہ بھی گناہ کا درجہ نہیں. تیسرا کہلاتا ہے حدیث نفس، یعنی کسی گناہ کا خیال آیا ہے، اب اس کے کرنے کی طرف جو موٹیویشن ہے وہ 50-50% کے لیول پر ہے، یعنی کرنے میں بھی ہے نہ کرنے میں بھی ہے، دونوں میں برابر معاملہ چل رہا ہے. اس صورت میں بھی گناہ کا پہلو نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آتا ہے ہم، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 50% سے بڑھ کے 90% پہ چلا گیا، کہ 90% اس کا ارادہ ہے کہ گناہ کرنا ہے، لیکن 10% یہ ہے کہ نہیں یار نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں بھی گناہ تو بہرحال نہیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. ہاں اگر نیکی کا یہی معاملہ ہو نا کہ غالب گمانے کے ہاں نیکی کروں گا، لیکن کوشش ہے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے میں نہ بھی کروں، تو نیکی پہ ثواب آپ کو مل جائے گا. یہ بنیادی بات. اس کے بعد آتا ہے عزم، یعنی اب آپ گویا کہ 100% کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس کو مثال سے ذرا سمجھ لیں. مثال یہ ہے کہ ارادہ خیال آیا کہ یار فلم دیکھنی چاہیے، فلاں فلم لگی ہے، پھر وہ خیال بڑھتا گیا، حتیٰ کہ پہلے وہ شک و تردد میں آیا، یار دیکھنا بھی چاہیے اچھی ہے، لیکن ساتھ میں ہوا کہ یار کوئی دیکھ لے گا تو اچھی بات نہیں ہوگی اور گناہ کا معاملہ بھی ہے. لیکن وہ خیال تھوڑا پختہ ہو گیا اور یہ ہوا کہ ہاں یار دیکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا کروں گا، تو ابھی بھی گناہ نہیں ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں یار دیکھنی ہی چاہیے، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا سنبھال لیں گے، اور ٹکٹ خرید کے یہ لے کر آ گیا ہے. اب یہ ٹکٹ خرید لینا اور پختہ اراد ہو جانا، یعنی اندر سے ریزسٹنس کا ختم ہو جانا، جو مزاحمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اگرچہ وہ ٹکٹ مثال کے طور پر وہ شو کینسل ہو گیا ہے، ٹکٹ ضائع ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکا، تب بھی اس کے گناہ نامہ عمل میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ ریزسٹنس اندر سے ختم ہو گئی اور اپنی نیت میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے مکمل طور پہ، لہٰذا یہ گناہ گار ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ جیسے کوئی دور سے دیکھا اور نظر پڑی، ایسا لگا کہ عورت ہے اور اس نے بالارادہ نظر ڈالی، اور پھر بعد میں دیکھنے پتہ چلا کہ وہ تو کپڑا ہل رہا تھا. تو چونکہ یہ اپنے ارادے میں معصیت کر چکا ہے، لہٰذا اب یہ گناہ گار ہو جائے گا. یہ والا معاملہ ہے. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے. اور اس میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ نیکی نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر نہ کرے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ کر لے تو 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن یہ کس سے پہلے یعنی ہم تک ہے. عزم اگر ہو جائے گا تو پھر گناہ بھر لکھا جائے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے کمال گفتگو فرمائی. مزید جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو شامل کریں گے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی بہار شریعت